خدا را سجدے کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سجدے کی نعمت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی جبی نیاز کو جھکاتا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ اور یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جتنا قرب انسان کو اور ایک صاحب ایمان آدمی کو سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے، اتنا زیادہ قرب کسی اور حالت اور کیفیت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے، درمندانہ اپیل ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے ان نمازیوں سے جو کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، حتی الامکان حتی الوسع اس بات کی کوشش کریں کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھیں، کیونکہ زمین کے قریب ہو کر جتنی زیادہ آپ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور زمین کے قریب ہو کر آپ رکوع اور سجدہ کریں گے تو اتنی زیادہ چانسز ہیں نماز کی قبولیت کے بھی، اور زیادہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں نماز کی قبولیت کے۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ زمین کے اوپر بیٹھ کر، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ زمین کے اوپر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کا اہتمام کریں اور اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کریں۔ جہاں تک تعلق مسئلے کا ہے تو دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے اور اس مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ویسے میں نے اس موضوع کے اوپر اور کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کا جو تفصیلی مسئلہ ہے وہ میں نے اپنے چینل کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ ویڈیو لسٹ میں جا کر وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کوئی مریض ایسا ہے، کوئی معذور ایسا ہے کہ وہ قیام پر قادر نہیں ہے لیکن رکوع اور سجود پر قادر ہے، یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن رکوع اور سجود وہ کر سکتا ہے اور رکوع اور سجود کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کا اہتمام کرے۔ پھر اس کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور زمین پر نہ بیٹھنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو فولڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی ٹانگوں کو وہ پھیلا سکتا ہے۔ اچھا، قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلانے سے بعد لوگ کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم قبلے کی طرف اپنی ٹانگوں کو پھیلائیں گے تو بے ادبی ہوگی۔ نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ معذور آدمی یا کوئی مریض ایسا ہے کہ جو اپنی ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلاتا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ٹانگوں کو پھیلا بھی نہیں سکتا اور اپنی ٹانگوں کو فولڈ بھی نہیں کر سکتا، یعنی تحیات میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر ایسا شخص واقعتاً معذور ہے اور یہ حقیقی معذور ہے۔ پھر یہ شخص اگر کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بہرحال درست ہوگی اور جائز ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں بھی علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو زمین کے اوپر بیٹھے، زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجود اشارے کے ساتھ کرے، کیونکہ اس صورت میں رکوع سجود پر تو وہ قادر نہیں ہے لیکن زمین کے اوپر بیٹھنے پر تو قادر ہے، اور زمین پر بیٹھنے کی صورت میں چونکہ زمین کے زیادہ قریب ہو کر یہ نماز پڑھے گا تو نماز کی قبولیت کے جو آثار ہیں اور نماز کی قبولیت کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب تو یہ جدید کرسی بھی آ گئی ہے جو میں نے تھمبنیل کے اوپر لگا دی ہے، اور جدید کرسی آپ کو یہ بازار سے مل جائے گی۔ یہ نمازیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور ان معذورین کے لیے بہت بڑی یہ بشارت ہے اور بہت بڑی یہ سہولت ہے کہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر آپ رکوع سجود بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرسی بازار سے آپ کو مل جائے گی، اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کم از کم آپ رکوع اور سجود کی جو نعمت ہے اس سے محروم نہیں ہوں گے۔